ایک بادشاہ کو کسی نے کہا نا کہ فلاں دشمن مر گیا، تو اس نے کہا یہ تو عادی بات ہے، دوسری بات بھی تو کہو کہ میں نہیں مروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسی غلط باتیں مجھے نہ سنائے گا۔ مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نیز، کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیز۔ مجھے کسی مخالف کی موت سے کیا خوشی ہوگی، میری اپنی زندگی فانی ہے اور ختم ہو رہی ہے۔ موت اور حیات دونوں اللہ نے پیدا کی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کوئی چاہے کہ نہ زندہ رہے تب بھی جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ پوری ہوگی، اور کوئی کہے کہ میں نہ مروں تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر تقدس سے کوئی بچ سکتا تھا تو انبیاء نہ مرتے، ان سے زیادہ مقدس ملائک بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو تفوق حاصل ہے ملائک پر۔ اگر تقوی اور احتیاط سے کوئی بچ سکتا تھا تو اولیاء کرام نہ مرتے، وہ بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اگر دولت اور ثروت سے کوئی بچتا تو بادشاہان نہ مرتے، مالداران نہ مرتے۔ اگر کسی حکمت تدبیر، حکمت طب اور ڈاکٹری کے فن سے بچتا تو ڈاکٹر صاحبان اطباء حکماں نہ مرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے مطابق یہاں کے لوگوں کو وہاں جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جب ارواح پیدا کی، ابتدائے آفرینش کے وقت، تو ارواح کے لیے رزق، معاش، ضرورت زندگی وہ بھی ساتھ پیدا کی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ کیسے دیں گے؟ کہا پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کنووں میں، دریاؤں میں، سیلابوں میں، سمندروں میں پھینکو اسے، نکالے اپنے لیے، غوطے مارے، ذلیل و خوار ہو، پیٹ پٹائے۔ ملائک بہت پاک لوگ ہیں، بڑے معصوم ہیں، وہ دس بستہ کھڑے ہو کر بارگاہ اقدس میں ملتجی ہوئے کہ تھوڑی سی روٹی دینی ہے، ذرا آرام سے دے دیں۔ کہ میں نے آپ کو آدم کی آفرینش کے وقت کہا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ ان کو ادھر پٹنے دو، پٹانے دو، خوار ہونے دو، تاکہ کہے یا اللہ جنت نصیب فرما۔ یا ان کو سب کچھ دے تو کہیں گے یا اللہ جنت کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور مخلوق کیا جانتی ہے، مخلوق کو کیا پتہ ہے۔ وہ چوزا جو انڈے کے اندر بند ہوتا ہے، اس کا چونچ، ٹانگیں، پنجے سب ایسی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے کہا کہ یہ چھلکا ٹوٹے گا، وہ کہے گا خبردار یہ کام نہ کرنا۔ اس کو کیا پتہ ہے کہ باہر کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے عیش کا سامان ہے، کتنی فرحت ہے۔ اس طرح اس انسان کا جو یہ موت ہے، صوفیاء کہتے ہیں یہ ولادت ثانیہ ہے، نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ او مر لاخد پس د مرگ بیا جندیشی، او نشت دا چه سوک ظلمیشی پپی رہی گی۔ حدیث شریف میں ہے
بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی فی نفس فی قبض نفس العبد لأنہ یکرہ وانا اکرہ ما یکرہ۔ مسلمان مرنے سے بہت خفا ہوتا ہے اور بہت ہی دلگیر ہوتا ہے، غمجن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی اس کا غم پسند نہیں، لیکن جو نعمتیں میں نے تیار کی، جو خوشیاں اس کے لیے میں نے بنائی، اس کے لیے ایک راستہ موت کا ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ۔ اب قرآن کریم میں جو جنتوں کا تذکرہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وسارعوا الى مغفرة وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور خوشیاں تیار کی۔